جیسے آپ نے اپنی جرنی بتائی، اس کے بعد آپ نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا. تو یوٹیوب میں بھی آج ماشاء اللہ آپ کے چینل پہ 200,000 پلس سبسکرائبر ہیں. تو یہ جرنی کیسے رہی؟ اس میں کیا آپ کو گڑ ملا کہ کس طریقے سے اس کو کامیاب کرنا ہے؟ کیسے نیش آپ نے سلیکٹ کی اور کس طریقے سے اس کو گرو کیا؟ یار یہ میرا پیشن تو کبھی بھی نہیں تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ جب میں الف ٹی وی میں تھا تو وہاں پہ میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی بندہ جو آ کے یہ پوڈ کاسٹ کر لے. حالانکہ میں اس پہ پہلے اسپورٹس کے ریویوز دے رہا تھا، چیزیں وغیرہ کر رہا تھا. یوٹیوب چینل میں نے اپنا بنایا، لیکن بہت ہی بس بنا کے نا سب نے بنا کے رکھا ہوا، بہت سے دوستوں نے ہمارے بنایا ہوا تو بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اسی دوران جو ہے وہ کچھ ایسے ایونٹس آئے، چیزیں آئیں کہ میں نے کہا کہ یار اب میں بجائے اس کے کہ وہ انتظار کروں کہ وہ بندہ ملے اور آ کے اس چیز کا پوڈ کاسٹ کرے، تو میں جو ہوں وہ میں خود ہی کروں. جس میں آئی ہیڈ ساحل الدین صاحب ود می، آئی ہیڈ کیا نام ہے ان کا، جاوید احمد غامدی صاحب ود می، آئی ہیڈ افتخار ٹھاکر صاحب ود می، آئی ہیڈ قاسم علی شاہ صاحب ود می. تو یہ اسٹارٹ کے میرے پوڈ کاسٹ تھے. تو وہ اس میں جو ہے وہ اللہ نے احسان کیا کہ وہ اس طرح کا ایک نیش بن گئی فوری طور پہ کہ وہ کچھ پاپولر ہو گئی، کچھ چھوٹی ہو گئی چیزیں اس کی. تو وہ پھر لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یار اب آپ جو ہے وہ اس کو ایک بن گئی نیش، تو آپ اس کو خود ہی لے کے چلیں. بس وہ چلتے چلتے پھر میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ شوق ہے، اتنے لوگوں کو آپ نے اس دوران بنایا ہے، آپ کو ایکٹرز بنائے ہیں، کمپیئرز بنائے ہیں، چیزیں بنائی ہیں، تو چلو خود اس کو پھر اس وقت آ کے. اور مجھے جب بعد میں احساس ہوا کہ میں نے شاید غلطی کی ہے، مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اس وقت دوست کہتے بھی تھے کہ کر لو، میں نے اس وقت ایک اور زوم میں ہوتے تھے کہ بھئی ہم کنگ میکر ہیں، ہم لوگ آرٹسٹ بناتے ہیں، ہم لوگ اینکرز بناتے ہیں، پروڈکشن کے لوگ ہیں، تو ہم اسکرین پہ خود آنے کی ایسا شوق پورا کر لیتے تھے، لیکن اس طرح سے خود نہیں آتے تھے. تو وہ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غلطی تھی، وہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو فیس ویلیو ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے. تو پروڈکشن کے لوگ جو ہیں وہ باقی دنیا جہاں تو جان رہی ہوتی ہے، لیکن صرف پروڈکشن کے لوگ، چینل کے لوگ جان رہے ہوتے ہیں، یا جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ڈرامہ آپ نے جن لوگوں کے ابھی آپ نے بتائے ڈراموں کا ہم ذکر کر رہے تھے، اس کے ایکٹرز کو سب جانتے ہوں گے، لیکن ڈائریکٹر، پروڈیوسر، کیمرہ مین، بیہائنڈ دی اسکرین کے لوگوں کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے، obvious بات ہے. تو وہ ایک اس کے بعد پھر میرے پاس کچھ بزنس بھی اس طرح کی ہو گئی اس میں کہ کچھ تھیں ایسے جو میں آرام سے میرے پاس ٹائم نکلتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہ بڑا مزاج نہیں تھا نوکری والا کہ میں صاحب کی سیٹ کی جو ہے وہ نوکری کروں، بڈھے ہو گئے، چٹے وال ہو گئے، تو اب میں سے جیزوری نہیں ہوتی. تو وہ پھر میں نے جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کر دی میرے جو گھر کا کچن جو ہے وہ ان چیزوں سے چلنا شروع ہو گیا. تو پھر میں نے یہ ایز اے ہابی سمجھ لیں یا ویسے ہی ایز اے برانڈ سمجھ لیں. پھر برانڈ بن بھی گیا تھوڑا سا، کسی حد تک 2-4 لوگ نے بڑا برانڈ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید گرو کرے. عرفان صاحب آپ کے جب ہم چینل مزہ آنا شروع ہو گیا، ہاں بالکل بالکل، جو رسپانس آتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر مجھے رسپانس سے زیادہ مجھے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا جو ہے نا، ان کو خریدنے کا، ان کو پوچھنے کا. اور اللہ نے احسان کیا کہ وہ ایسے لوگ بھی پھر ساتھ جڑے جو اچھے بڑے برانڈ سے خود. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو میں تو اپنے پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ شاید 10% میں بولتا ہوں، باقی وہی لوگ بولتے ہیں. ویسے تو فلاسفی بھی یہی ہے کہ اینکر کو جو ہے وہ 20% بولنا چاہیے اور گیسٹ کو 80% بولنا چاہیے. لیکن وہ میں تو اس سے بھی کام پہ میں 10% خود بولتا ہوں اور باقی جو ہے وہ بولتے ہیں. آئی ایم اے گڈ لسنر آئی تھنک، اس لیے پھر مجھے شاید یہ بھی بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے، لسننگ جو ہے نا ایک چیلنج رہتا ہے اکثر. تو عرفان صاحب آپ کے جب ہم دیکھتے ہیں چینل کو نا تو بہت زیادہ آپ سے بلکہ موٹیویشنل لیکچرز بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں. آپ کی طرف سے موٹیویشنل کی جو تھیری ہے اس کو ہم سن رہے ہوتے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکنگ، اور جیسے آج تو شاید اتنا نہیں، آج سے 10 سال پہلے نا موٹیویشنل لیکچرز کا ایک پورا بوم آیا تھا اور یہ ایک انڈسٹری کے طور پہ ایوولو ہو رہی تھی. تو اس انڈسٹری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کسی ایک بچہ ہے وہ ڈپریس ہے یا وہ کسی جرنی میں جا رہا ہے، آپ اس کو کچھ کہانیاں سنا کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے آپ کے نزدیک؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس انڈسٹری کو؟ یار یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ایکچولی. کیونکہ میری ایج میں جب میں گروم کر رہا تھا تو میرے موٹیویشنل اسپیکر میرے ابا جی تھے اور میرے اسکول کے ٹیچرس تھے یا کالج کے ٹیچرس تھے اس میں. تو وہ کیونکہ ہمارے ابا جی میری نسل کو جانتے تھے، میرے آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے، میرے سب کچھ کو جانتے تھے. میرا ٹیچر جو تھا وہ جانتا تھا کہ کس فیملی سے بیک گراؤنڈ سے یہ کرتا ہے. تو وہ اس طرح سے ہمیں گروم کرتے تھے، ہمیں لے کے چلتے تھے.
ہمیں کہانیاں سناتے تھے, قصے سناتے تھے, صرف وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا پڑھ کے چلے نہیں جاتے تھے. وہ ہمارے گروز ہوتے تھے, ہمارے مرشد ہوتے تھے, ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. لیکن وہ چیزیں اب آئے ختم ہو گئی. مٹیریلسٹک ایک دنیا ہوگی نا کہ ابا جی جو ہے وہ ATM کی مشین بن گئے ہیں, اب صرف ابا جی سے آپ کو پیسے چاہیے, ابا جی کے ساتھ کوئی یاری دوستی پیار محبت نہیں ہے تب تک یہ جب وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں. جب تک وہ پیسے آپ کو کسی موقع پہ آپ کو اچھا موبائل نہ دیں یا آپ کی خواہش پوری نہ کریں تو ابا جی کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں. تو وہ ایک چیز آڈ ہو گئی. ابا جی نے اپنا مقام خود کھویا ہے. وہ پیسے کی دوڑ میں اپنے بچوں کو سب کچھ ساری آسائشیں لا کے دینے کے چکر میں انہوں نے ٹائم نہیں دیا, باقی سارا کچھ دیا ہے, اور وہ ٹائم دینا چاہیے تھا. اسی طرح سے جو ٹیچرس ہیں انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ یار آپ شام کو میں نے اس اکیڈمی جانا ہے, پرسوں اس اکیڈمی جانا ہے, ادھر اس اکیڈمی جانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو وہ انہوں نے اپنے مقام کھوئے ہیں, جس کی وجہ سے پھر بچے جو ہے نا, کیونکہ بچے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہے تو ایکچولی وہ 30 سال جی چکا ہوا ہے, کیونکہ اس کی پیس اتنی تیز ہے لرننگ کی, اور اس کے پاس گیجٹس اتنے زیادہ ہیں اس وقت اس میں کہ ہم لوگ جو 30 سال میں ہمیں پتا تھا وہ شاید 15 سال سے بھی کم عمر میں وہ یہ سب کچھ جان چکا ہوا. اور اب ٹیچرس اور پیرنٹس اس کی پیس میچ نہیں کر پا رہے. اب آپ کو میرے ساتھ بھی یہ اکثر ہوتا ہے کہ میرے فون میں یا کسی چیز میں کوئی مسئلہ آ جائے تو میں بیٹے کو یار دیکھیں یار او بھائی, کیونکہ اس کو زیادہ پتا ہے اور وہ آ کے کر بھی جاتا ہے اس میں. تو وہ پھر باپ نے اپنی اہمیت کھو دی. باپ مینٹور نہیں بنا, باپ سپر ہیرو نہیں بنا. تو اس لیے پھر یہ جو مینٹورز ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جب یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ جہاں پہ گیپ ہوگا ویکیوم بنے گا, وہ ویکیوم تو کسی نہ کسی چیز سے فل ہوگا نا, ویکیوم رہتا نہیں ہے اس میں. جہاں خلا بنے گی, آندھی آئے گی, طوفان آئے گا, بارش آئے کوئی نہ کوئی, لیکن ویکیوم فوری طور پہ وہ فل ہوگا. تو جو آندھی طوفان آئے گا وہ اپنے ساتھ پھر ڈسٹ بھی لے کے آئے گا, پھر سارا کچھ لے کے آئے گا. تو یہ جو ہے یہ اس میں افسوس کی بات ہے. لیکن یہ موٹیویشنل اسپیکر اس طرح سے ٹھیک ہے, جو آپ کو جو کارپوریٹ ٹرینرز ہوتے ہیں دیٹ میکس مور سینس. لیکن یہ موٹیویشنل اسپیکنگ کی جو چیز ہے یہ فیلئر ہے ہمارا. جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ پہ مجھے غلطی کی, کچھ لوگوں نے انوائٹ کر لیا, تو وہ تھے وہاں پہ چائلڈ لیبر پہ بات ہو رہی تھی. تو وہ باہر کی کوئی NGO آئی ہوئی تھی جس نے فنڈ کرنا تھا, تو بڑے اچھے اچھے انٹلیکچوئلز وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بات کرتے تھے کہ چائلڈ لیبر. وہ جو میں جاتی ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ گاڑی میری کھڑی ہوئی تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس کا ناک بہ رہا تھا اور اس نے گاڑی کا دروازہ ناک کیا, اور مجھے اتنا رونا آیا اور یہ ہو گیا, دیکھو نا یہاں پہ بچے فقیر بنے ہوئے ہیں, یہ بنے ہوئے ہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. اب وہ سارا پورا ماحول چل رہا ہے کہ چائلڈ لیبر کو کس طرح سے اور بچے کس طرح سے ابیوز ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو میرے پاس جب میری باری ہے اسپیکر, تو میں نے کہا کہ جناب چائلڈ لیبر فار می چائلڈ لیبر از ناٹ این ایشو. انہوں نے کہا جی, ہم کہا ہاں اٹس اے ریزلٹ آف سیورل ایشوز, آپ یو شوڈ ایڈریس دوز سیورل ایشوز. تو چائلڈ لیبر ول آل بائی اٹ سیلف eliminated. ہاں کیونکہ وہ آپ کس کی کون سی ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جا کے جو ہے وہ لیبر کرے یا چیزیں کرے, یا جس کو پتہ ہے کہ اس کا بچہ ابیوز ہوگا, اس کا بچہ جو ہے وہ خوار ہوگا, اس کو تھپڑے پڑیں گے, ماریں بھی پڑیں گی, ٹھوڈے بھی پڑیں گی, گالیاں بھی پڑیں گی, اس میں کس ماں کا دل کرتا ہے. لیکن جب گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہوتا, جب آپ کو بیسک رائٹس نہیں مل رہے ہوتے, جب آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کو روٹی نہیں, آپ کو ہیلتھ نہیں مل رہی ہے, آپ کو بیسک تعلیم بچے کی نہیں مل رہی ہے, اور آپ کو اسی اسٹرگل میں لگے رہنا ہے کہ وہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہو گئی, 3 وقت تو ہم جیسوں کہ یاشی ہے نا 3 وقت کی روٹی کا, حالانکہ ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے. لیکن یہ بھی ویسے اس میں ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہونی چاہیے, 2 meals a day ہونا چاہیے, 3 meals a day نہیں ہونا چاہیے. لیکن شروع سے ہی چلا 2 وقت کی روٹی کا محاورہ ہے نا, 3 وقت کی روٹی کا محاورہ نہیں ہے. تو اس وقت ان کو پتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی ہے, ساڑھے ششکنے کے 3 وقت کی روٹی, جن کی 2 وقت کی روٹی 1 وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی. اس کو آپ کہیں گے کہ چائلڈ لیبر نہ ہو, اپنے بچے کو جو ہے بازار نہ بھیجیں. ان کی تو یہی بڑا ہے کہ بچہ جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ 15-20 روپے 30 روپے 50 روپے جو ہے وہ لے آتا ہے, تو گھر کا تھوڑا سا چولہا جل جاتا ہے. آپ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک گھر میں خاتون کام کرتی, تو میں بیگم جو بڑی پریشان بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس میں. کہتی یار بڑا ہی مجھے حیرت ہوئی, بڑا افسوس ہوا مجھے. میں نے کہا ہوا کیا ہے, بہت پریشان ہوں. ہوا کیا ہے یار؟
اس نے کہا کہ کام والی آئی تھی تو آ کے اس نے کہا کہ جناب وہ میں نے دیکھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اس کو جو ہے وہ دوائی دے دی اور اس کو میں نے کہا کہ یہ ایک دوائی کی پڑیا ساتھ لیجیے تو شام کو جو ہے وہ چائے کے ساتھ ہی جو ہے تھوڑا سا وارم ہو جاؤ گی تو چائے کے ساتھ کرو. تو کہتی باجی چائے تو ایک دفعہ بس نصیب ہوتی ہے صبح ناشتے میں. آپ کو پتا ہے کہ سوئی گیس کتنی وہ مٹی کا تیل, سوئی گیس تو ہے ہی نہیں, خیر مٹی کا تیل کتنا مہنگا ہے, تو ہم 2 دفعہ تو دن میں چائے بنا ہی نہیں سکتے. ٹھیک, صحیح بات. تو یہ اس لیول کے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہوگی, واہ یار. بالکل. تو آپ کو وہ والے چیزیں ایڈریس کرنی ہے, چائلڈ لیبر خود ہی ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, موٹیویشنل اسپیکنگ میں آپ نے اگر آپ نے پیرنٹس نے اپنا کریکٹر پلے کرنا شروع کر دیا, ٹیچرز نے اپنا کریکٹر پلے کرنا شروع کر دیا, موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل صحیح. تو اس طرح سے ہے. لیکن جب نہیں ہوگا تو پھر موٹیویشن اسپیکر کے پاس جائیں گے. ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھتے ہیں موٹیویشن اسپیکر کو بہت زیادہ ویوز ملتے ہیں, کمنٹس ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ وہ اس لیے ملتے ہیں یار کہ وہ بچے کھوج میں ہیں, بچے ڈھونڈ رہے ہیں, بچے طلب میں ہیں. پیرنٹس سے, ٹیچر سے ان کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے, تو پھر وہ دیکھتے ہیں کسی چوتھے بندے کے پاس, اس موٹیویشن اسپیکر کے پاس یا اس کے پاس یا اس کے پاس یا اس کے پاس یا کسی عالم کے پاس, کسی مولوی کے پاس, کسی ینگ مولوی کے پاس یا کسی کے پاس جو بھی ہے جو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس, یا اس کے ساتھ جا کے کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, کلام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کے پیس پہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پیرنٹس نہیں کریں گے, ٹیچرز نہیں کریں گے, تو یہ سارا کچھ تو ہوگا.